بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی عائشہ کی جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام والوں کو خبردار کرتے۔ آپ ہمارے چینل سورۃ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو خدمت قرآن کی روشنی میں کر سکیں اور ہم سب آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ کچھ نہیں، لیکن ہاں یہ بتا کر جاؤں گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور یہ فرمایا، دیکھ ایک کام کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے چہرے کو دیکھنا، کالا تو نہیں پڑا، میرے چہرے کو دیکھنا، وہ بیت اللہ سے تو نہیں ہٹا۔ آئے ہائے میرے پیارو، غلام کہنے لگا، آپ اتنے انصاف پرست ہیں، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہوگا؟ وہ کہنے لگے، نہیں، میں نے اپنے چچا کو دیکھا جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو لایا گیا اور قبر میں اتارا گیا، آئے ہائے، تو ان کا چہرہ کالا پڑ گیا اور قبلے سے لاکھوں جنازے آپ نے بھی دفنائے ہوں گے، ہزاروں میں شریک ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے شرابی کے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن کسی کا چہرہ قبلے سے ہٹتے دیکھا؟ اور جانتے ہو میرے پیارو، آپ کا چچا کیا تھا؟ 10 پارے تہجد میں قرآن کے پڑھتا تھا، 10 پارے۔ ان کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا، میرے پیارو، انتقال کے وقت جب اس کی نعش کو لایا گیا، قبر کے قریب کیا گیا تو اس کی نعش ہلنے لگی، تو اس کے بچے کہنے لگے، نہیں، ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر نے فرمایا، نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ کا عذاب جلدی شروع ہو گیا، اسے چھپاؤ، اسے اتارا، چہرہ قبلے سے ہٹا، کالا پڑ گیا۔ میرے پیارو، یہ وہ لوگ ہیں تاریخ کے جو روزانہ تہجد میں 10 قرآن کے پارے پڑھتے تھے۔ میرے پیارو، فرائض کہاں سے چھوٹیں گے، نوافل کہاں سے چھوٹیں گی؟ جو رات میں تہجد میں 10 پارے پڑھنے والا ہو، کیا فجر چھوڑے گا، کیا ظہر چھوڑے گا، کیا عصر چھوڑے گا؟ لیکن تب بھی ان کے چہرے بدلے، میرے پیارو، تب بھی ان کے چہرے کالے پڑے۔ علماء نے لکھا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے تو تھے لیکن ظلم بڑا تھا، اللہ نے ظلم کی بدولت چہرہ کالا کر دیا اور قبلے سے ہٹا دیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان پر غربت بڑی آئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ عید کے موقع پر ان کی بچوں کو کپڑے نہیں ملے، تو بی بی فاطمہ نے اندر بلایا، ایسی عورت شاید دنیا میں کوئی آئی ہو جو 7 نسبتوں سے ملکہ تھی، اس کا باپ بھی بادشاہ، اس کے بھائی بھی بادشاہ، اس کا شوہر بھی بادشاہ اور اس کے بیٹے بھی بادشاہ۔ میرے پیارو، ایسی عورت نسبت کے اعتبار سے بادشاہی لائن سے شاید کوئی آئی ہو، تو فاطمہ کے گھر میں بچوں کے لیے کپڑے نہیں، اپنے شوہر کو بلایا اور یہ فرمایا، ایک کام کرو، میری ایک تمنا ہے، ایک تجویز ہے کہ بچوں کو کپڑے عید پر بن جاتے۔ عمر نے فرمایا، میں کہاں سے بناؤں، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ تو فاطمہ کہنے لگی، میری ایک تجویز ہے، آپ اپنے خازن کو بلاؤ، خزانچی کو بلاؤ، اس سے کہو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے اور مہینے کا چولہا میں اون بن کر چلا لوں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ کہتی ہو تو میں خازن کو بلاتا ہوں۔ خزانچی کو بلایا، حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بچوں کو عید پر کپڑے دینے ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، ایڈوانس دے دو۔ تو وہ کہنے لگا، عمر ایک کام کرو، ایک کاغذ لے آؤ، ایک قلم لے آؤ، مجھے کچھ لے کر دے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تجھے میرے اوپر بھروسہ نہیں؟ فرمایا، بات یہ نہیں ہے، مجھے لکھ کر دے دو، 1 مہینے تک تم زندہ رہو گے، 1 مہینے کی زندگی کی ضمانت دے دو، 1 مہینے کی تنخواہ میں آپ کو پیشگی دے دوں گا۔
حضرت عمر نے فرمایا یہ ضمانت تو میں نہیں لے سکتا اور نہ دے سکتا. تو وہ خازن کہنے لگا آپ بادشاہ ضرور ہو تو میں تنخواہ آپ کو نہیں دے سکتا. حضرت عمر اپنے گھر میں داخل ہوئے, اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا اور یہ فرمایا میری پیاری بیوی میرے بچوں سے کہنا میں عید پر انہیں کپڑے نہیں دے سکتا. عید کا دن آیا, بڑے بڑے بادشاہ ملنے آئے, وزراء ملنے آئے, سرمایہ دار ملنے آئے, وزراء ملنے کے لیے آئے. جب حضرت عمر کے بیٹے آپ سے ملنے کے لیے آئے تو وہی پرانے کپڑے, وہی پھٹے ہوئے کپڑے. حضرت عمر نے فرمایا میرے بچوں آج تو تمہیں شکوہ ہوگا, آج تو تمہیں گلہ ہوگا اپنے باپ سے کہ عید پر بھی تمہیں کپڑے میسر نہ ہوئے. تو حضرت عمر کے بیٹے سلیمان نے فرمایا نہیں ابا, آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے کوئی خیانت نہیں کی. یہ گھر پہنچے عید پر تو بچیوں نے چہرہ چھپایا. فرمایا کیا بات ہے, یہ مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہیں, اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا تم نہیں جانتے کچی پیاز سے روٹی کھائی ہے, سالن کوئی نہیں تھا, اس لیے منہ چھپایا ہے کہ پیاز کی بو آپ کو آئے گی, پیاز کی بدبو آپ کو آئے گی, اس لیے اپنے منہ پر کپڑا لگایا ہے. عید کے دن جس کے گھر میں کچھ نہ بنا ہو, کیا زندگی. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, اے ہائے میرے پیاروں, اپنے غلام سے کہا ذرا دیکھنا میرے ساتھ کیا بنے گا, کیا معاملہ ہوگا. میرے پیاروں عمر بن عبدالعزیز آخر وقت آیا, دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جب ان کے نعش کو لایا گیا, ان کی میت کو لایا گیا, ان کے جنازے کو لایا گیا, قبر میں اتارا گیا, آسمان سے ایک رقعہ اڑتا ہوا آیا, ان کے سینے پر رکھا گیا, اسے کھول کر دیکھا گیا, اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری کر دیا حضرت عمر کو آگ سے, جہنم کی آگ سے. میرے پیاروں یہ پروانہ آسمان سے ٹپکا, یہ پروانہ آسمان سے آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے گرایا. کیا کہ دنیا کے اندر یہ اعلان, یہ تمغہ لے کر جاتے ہیں عمر, دنیا کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جہنم سے بری. غلام کہتا ہے جب میں نے قبر میں اتارا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو, تو میں نے قبر میں اتارا چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ, اور چہرہ اپنی جگہ تھا. میرے پیاروں دنیا تو نہیں بنائی, انصاف کر کے گئے, ظلم نہ کیا. اللہ نے جنت کا پروانہ دنیا میں دیا, اور جنہوں نے تلاوت بھی کی, جنہوں نے قرآن بھی پڑھا لیکن ظالم تھے, اللہ نے دنیا ہی میں ان کے چہرے بدل